بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ تمام کا اردو ادب ایجوکیشنل ویڈیو میں استقبال کیا جاتا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے شیواجی مہاراج سے قبل کے بھارت میں شمال مغرب جانب سے حملے، جس میں 11ویں صدی عیسوی تک ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم شمالی ہند کی سلطان شاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، 1175 عیسوی اور 1178 عیسوی میں افغانستان کے علاقے غور کے سلطان محمد غوری نے بھارت پر کئی حملے کیے۔ 1192 عیسوی میں محمد غوری نے دہلی اور اجمیر کو فتح کیا اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ سلطان محمد غوری کا 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد غوری کے انتقال کے بعد جون 1206 میں قطب الدین ایبک نے لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 سے 1210 تک حکومت کی۔ قطب الدین ایبک، جو بنیادی طور پر غلام تھے، دہلی کے بادشاہ بن بیٹھے، اور یہ بر صغیر کے پہلے ایسے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ نومبر 1210 عیسوی میں لاہور کے قریب پولو کھیلتے وقت قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کر انتقال کر گئے۔ قطب الدین ایبک ہی نے قطب مینار اور قوت اسلام مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ شمس الدین التمش، جو قطب الدین ایبک کے غلام تھے اور ایک صوبے کے گورنر بھی رہ چکے تھے، 1211 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ان کے نااہل بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر خود بادشاہ بن بیٹھا۔ التمش نے قطب مینار اور قوت اسلام مسجد کو مکمل کروایا، جنہیں قطب الدین ایبک اپنی زندگی میں نامکمل چھوڑ گیا تھا۔ شمس الدین کے 8 بیٹے تھے، لیکن سب کے سب نااہل تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ رضیہ سلطانہ 1205 عیسوی میں پیدا ہوئی اور یہ اپنے والد کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ رنگ و روپ کے علاوہ ہر ہنر سے آشنا تھی۔ گھوڑ سواری، تلوار بازی کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم حاصل کی۔ سلطان التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں اس بات کی مخالفت ہونے لگی۔ وصیت پر عمل نہ کرتے ہوئے رکن الدین فیروز کو دہلی کا تخت نشین بنایا گیا۔ سب کو محسوس ہوا کہ رضیہ سلطانہ عام عورتوں کی طرح رو دھو کر خاموش ہو جائے گی، لیکن انہوں نے معز الدین بہرم کی تخت نشینی پر قبضہ کر لیا۔ غیاث الدین بلبن، غیاث الدین بلبن نے 1266 سے 1286 عیسوی تک حکومت کی۔ غیاث الدین بلبن آخری غلام بادشاہ تھے جسے خواجہ جمال الدین بصیری سے خریدا گیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم علاء الدین خلجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ علاء الدین خلجی کا پیدائشی نام علی گڑھ شاہ سب خلجی تھا۔ 1296 عیسوی سے 1316 عیسوی تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کیا۔ وہ ہندوستان میں خلجی خاندان کے دوسرے سلطان تھے اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ علاء الدین خلجی نے فوجی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے بازار میں ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی تھی اور اس پر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے اور اس کے مرنے کے بعد بھی عرصے تک اس کے عہد کو یاد کرتے تھے۔ ذخیرہ اندوزی کی سخت ترین سزا مقرر تھی۔ جاسوسی کا ایسا نظام مرتب تھا کہ بادشاہ کو بازار کی خبریں براہ راست پہنچائی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، اب ہم محمد بن تغلق یا محمد شاہ تغلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ محمد شاہ تغلق نے 1325 تا 1351 عیسوی تک حکومت کی۔ محمد بن تغلق ہی وہ حکمران تھا جس نے اس نیت سے دہلی کو ویران کیا دارالحکومت اس مرکزی جگہ ہو جہاں سے تمام ملک کا برابر فاصلہ ہو۔ محمد شاہ تغلق کو تاریخ دانوں نے
عجیب المخلوقات کا لقب دیا۔ ایک طرف وہ نماز و روزے کا پابند تھا تو دوسری طرف مظلوم انسانوں کا شکار کرتا تھا۔ بستیوں کی بستیاں اسی کے ظلم کا شکار ہو گئی۔ لوگ شہر چھوڑ کر جنگلات میں چھپ کر رہائش اختیار کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اب ہم فیروز شاہ تغلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1309 عیسوی میں فیروز شاہ تغلق پیدا ہوئے۔ 20 ستمبر 1388 کو ان کا انتقال ہوا۔ سلطنت دہلی کے تغلق خاندان کے تیسرے حکمراں تھے، جنہوں نے 1351 سے 1388 عیسوی تک حکومت کی۔ فیروز شاہ سپہ سالار رجب کے بیٹے تھے اور سلطان غیاث الدین تغلق شاہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ فیروز شاہ کی تعلیم اس کے چچا زاد بھائی محمد بن تغلق نے اپنے زیر اثر دلائی اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز کیا۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد کئی سلطانوں نے دہلی پر حکومت کی، لیکن سب سے آخر میں 1517 سے 1526 تک ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی سکندر لودھی کے بڑے بیٹے اور لودھی خاندان کے آخری بادشاہ بنے۔ باپ دادا کے برعکس مزاج میں چڑچڑاپن اور غصیلا تھا، اپنے ہی امراء پر شک کرتا تھا، کئی عہدیداروں کو شک کی بنیاد پر قید کر کے ختم کر دیا۔ ان کی اس تنگ مزاجی کی وجہ سے ہی پنجاب کے صوبے دار دولت خان لودھی نے کابل کے مغل حکمراں بابر کو ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ بابر ہی نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی لڑائی میں شکست دی۔ اس طرح 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے شمالی ہند کی سلطان شاہی کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں وجے نگر کی حکومت اور کرشن دیو رائے کی حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔